بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان فوت ہوگا اس کی قبر میں پہلی صبح اور شام اور رات کیسی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ آج میں بیان کروں گا، اس لیے آپ نے ویڈیو مکمل سننی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس سے دو چار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شعبے سے بالا تر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی ایک عارضی اور فانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسی گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں، میں سے تو بڑا محبوب تھا، میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ، یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز با آواز بلند ہوتی ہے کہ آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر اور وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا، برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پیشتا ہے اور ان کے لوگوں کی گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو ان کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنہائی میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔
پس پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں: 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سوال پر کیا کہ واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بتکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں دیکھا تو 4 نبیز یا 6 قبریں تھیں۔ ارشاد فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ پوچھا، یہ کب فوت ہوئے؟ تو بتایا کہ یہ شرک پر مرے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسلام میں موت صرف زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی اور ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ موت کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قرآن و سنت میں قبر کے عذاب کا ذکر واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اگرچہ لفظ عذاب قبر براہ راست نہیں آیا، لیکن کئی مقامات پر اس کی طرف واضح اشارے موجود ہیں۔ ایک سورۃ غافر آیت نمبر 46 آگ ہے جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آل فرعون کو موت کے بعد قیامت سے پہلے بھی عذاب دیا جا رہا ہے، جو عذاب قبر کی واضح دلیل ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 101، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ علماء تفسیر کے مطابق ان 2 عذابوں میں سے ایک عذاب قبر اور دوسرا دنیا میں ذلت اور رسوائی کا عذاب۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ میں عذاب قبر کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں نہایت واضح اور تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ یہاں چند اہم احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 2، حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔
آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو آگے آسانی سے، اور اگر یہاں پکڑا گیا تو آگے بہت سختی ہے۔ بران بن عازب کی طویل حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اور بدکار شخص کی قبر میں داخل ہونے، فرشتوں کے سوالات، روح نکالنے اور قبر کے عذاب یا راحت کی تفصیلی بیان فرمایا۔ مسند احمد، ابو داؤد۔ دو قبر والے واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں۔ ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 3، قبر کا عذاب کن اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے؟ چغلی، غیبت، بد نگاہی، پیشاب سے لاپرواہی، جھوٹ بولنا، قرآن نہ پڑھنا، ظلم اور حق تلفی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات کی روشنی میں قبر کا منظر۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین صحابہ میں سے تھے۔ ان کے فرمودات میں آخرت، موت اور قبر کی بہت زیادہ یاد دہانی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف عالم دین تھے بلکہ عارف باللہ بھی تھے۔ ان کے کلمات میں زہد، خوف خدا اور عذاب قبر کی لرزہ خیز تصویریں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف قبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، یا علی، اب رات کو اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب مجھے تنہا قبروں کی تاریکی میں اتارا جائے گا۔ وہاں کوئی رفیق نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا اور اعمال میرے ساتھ ہوں گے۔ اگر نیک ہوں گے تو جنت کی خوشبو آئے گی، اگر برے ہوں گے تو قبر مجھے بھسم کر دے گی۔ نہج البلاغہ کے خطبات سے اقتباسات۔ خطبہ نمبر 2، قبر کسی اندھیری جگہ ہے، وہاں روشنی صرف ایمان سے ملتی ہے۔ جسم خاک میں گل سڑ جائے گا، روح کو اپنے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ خطبہ نمبر 100، اے لوگو، موت تمہیں ضرور آئے گی، تمہارے جسموں کو قبر نگل لے گی۔ وہاں نہ چراغ ہوں گے، نہ درود، نہ دیوار، نہ خاندان اور نہ ہی مال، صرف تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر انگیز قول، میں نے ایسی روحوں کو دیکھا جو بدنوں کو چھوڑ چکی تھیں، اور ایسے بدن دیکھے جو قبر کی مٹی میں مٹ چکے تھے مگر عمل ان کے ساتھ گیا۔ نہج البلاغہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح القبر کی حقیقت پر ایک بار حضرت علی نے کوفہ کی مسجد میں خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے لوگو، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ متاع فانی ہے۔ وہ دن یاد کرو جب تمہارے چاہنے والے تمہیں روتے ہوئے قبر میں اتاریں گے، تمہارا مال دوسرے تقسیم کریں گے، تم تنہا رہ جاؤ گے، فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، من ربکا، من دینکا، ما تقول فی الحاصل رزل۔ اگر تم نے دنیا میں اللہ کو پہچانا، دین کو اپنایا اور رسول کی سیرت کو سمجھا تو آسانی ہوگی، ورنہ قبر تنگ کر دی جائے گی، سانپ اور بچھو اسے کاٹیں گے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو باقی مراحل آسان ہیں، اگر اس سے نہ بچ سکا تو آگے کے مراحل زیادہ سخت ہیں۔ ترمذی، ابو داؤد۔ قبر کا عذاب برحق ہے اور اس سے نجات کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور صحابہ اکرام کے اعمال کی پیروی کرنا ہوگی۔ اذکار اور دعائیں ان اعمال میں شامل ہیں جن سے قبر کے عذاب سے بچاؤ ممکن ہے۔ قبر کے عذاب کی حقیقت۔ نمبر 1، قرآن سے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الغافر۔ ترجمہ، آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ یہ آیت قبر کے عذاب پر صریح دلیل ہے۔ نمبر 2، حدیث سے دلائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم۔ ترجمہ، میری امت کو قبروں میں آزمائش دی جاتی ہے۔ قبر کے عذاب کے اسباب۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔
نمبر 2 چغلی کرنا، نمبر 3 پیشاب سے نہ بچنا، نمبر 4 قرآن نہ پڑھنا، سود کھانا، زنا کرنا، ظلم کرنا، حسد و کینہ، نمازوں میں سستی۔ ان گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایسے اذکار و دعاؤں کی پابندی بھی ضروری ہے جو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے مصنون اذکار: 1 روزانہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ صحیح مسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ سورۃ ملک کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ترمذی۔ ترجمہ: قرآن کی ایک سورت جس میں 30 آیات ہیں، وہ ایک شخص کی سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ ملک۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ: جس نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھنی وہ اسے کافی ہوں گی۔ کچھ محدثین کے نزدیک اس کا مطلب قبر کے عذاب سے حفاظت بھی ہے۔ دیگر مفید اذکار: قارئ دعائیں: استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ روزانہ کثرت سے استغفار کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، جو کہ عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ درود شریف: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں اور عذاب سے نجات ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور شیطان دور رہتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ: نماز کی پابندی، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ قبر میں روشنی، وسعت اور راحت کا سبب بنتا ہے۔ علم نافع سکھانا: ایسا علم جو دوسروں کے کام آئے، وہ مرنے کے بعد بھی ثواب دیتا ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات کے لیے مسنون دعائیں: جنازہ کے وقت دعا۔ اللہ مسلم شریف۔ یہ دعا میت کے لیے قبر کی راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ والدین کے لیے دعا: ایسی دعائیں والدین کی قبروں کی راحت کے اسباب میں سے ہیں۔ اولیاء و صالحہ کی اقوام الحضرت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے: قبر ہر رات آواز دیتی ہے، ابن آدم تو میرے اوپر چلتا ہے، ایک دن میرے اندر آ جائے گا۔ عملی رہنمائی: روزمرہ کے اذکار کا نظام، وقت، ذکر، دعا، مقدار: صبح اور شام سورۃ ملک، 1 مرتبہ نماز کے بعد دعا برائے اصحاب قبر، ہر نماز کے بعد روزانہ استغفار کم از کم 100 مرتبہ، جمعہ کی رات درود شریف کثرت سے، رات سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری آیات 1 مرتبہ۔ قبر کا عذاب ایک یقینی حقیقت ہے اور نجات کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع، نیک اعمال اور کثرت اذکار کی ضرورت ہے۔ اسباب نجات میں نماز، صدقہ، استغفار، درود شریف، سورۃ ملک، سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور ہر نماز کے بعد کی مخصوص دعائیں شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اذکار اور ان اعمال کو شامل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔